وہ لڑکیاں ہمارے یہاں بڑی مرتد ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا کمبختو تمہاری وجہ سے تو ہو رہی۔ ارے جنہوں نے اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کل کچھ مہمان آئے تو ان میں ایک نوجوان تھا، وہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب وہ لڑکیاں ہمارے یہاں بڑی مرتد ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا کمبختو تمہاری وجہ سے تو ہو رہی۔ تو حضرت آپ ناراض ہو رہے؟ میں ناراض نہیں ہو رہا، تم ہی تو کہتے ہو کہ قریشیوں کو لڑکی دیں گے، انصاریوں کو دیں گے، پٹھان کو دیں گے، اور جو شادی کرے گا تو 4 چکے لے کے آئے گا۔ یہ بدبختی تم نے تو پھیلا رکھی ہے، یہ پڑوسیوں نے یا غیر مسلموں نے کر رکھا ہے۔ رشتوں میں یہ رکاوٹ کس نے کھڑی کی؟ وقف بورڈ جو مرضی قانون پارلیمنٹ بنائے۔ ارے جنہوں نے اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہی نہیں ہے، اور جن کو بھیج رکھا ہے، جن کو اپنا لیڈر بنایا، جن مولویوں کو، جن لیڈروں کو، ان میں سے تو کسی نے استعفیٰ ہی نہیں دیا۔ ان میں سے تو کوئی استعفیٰ دیا ہی نہیں کسی نے۔ وہ تو کہہ رہے جی دھرنا لگائے، دھرنا لگاؤ، دھرنے لگانے سے کیا ہوگا؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنے لوگوں کو جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجو جو تمہاری بات کریں، حکومت کے ساتھ رہیں۔ الٹا رستہ بتا رہے۔ پھر کہیں گے جی مولوی صاحب تو ان کا تو کام ہے، مولویوں کے خلاف بولنا کام نہیں ہے، بددیانت لوگوں کے خلاف بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پچھلے 75 سالوں میں جتنے صوبوں کے وقف بورڈ ہیں، بتاؤ کسی مسلمان کو انہوں نے لون پر پیسے دیے بنا سود کے کہ تم کاروبار کر لو؟ کسی مسلمان کو گھر بنا کے دیا غریب کو؟ کسی صوبے میں مسلمانوں کو اسپتال بنا کے دیے، کالج بنا کے دیے، کوئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ اربوں روپے کی وقف کی جائیداد خود کھا گئے، اب کہہ رہے جی مسلمانوں کو کہ تم دھرنا لگاؤ۔ دھرنا غریب مسلمان لگائیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں یہ ٹھہریں۔ قانون کی پیچیدگیاں ان کو سمجھاؤ جن کا کیا کچھ نہیں 70 سال میں۔ پورے وقف ایکٹ بل میں صرف ایک بات زیادتی کی نظر آئی، جس میں یہ کہا حکومت نے کہ غیر مسلم ممبران کو بھی لیں گے، لیکن یہ جو مسلمان ممبران پارلیمنٹ میں موجود ہیں یا وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد کہتی ہیں، ان میں جتنے مسلمان ایم ایل اے ہیں، چاہے وہ آندھرا کے ہوں، چاہے وہ بہار کے ہوں، چاہے وہ الگ الگ صوبے کو ہو، ان میں سے کسی تمہارے نمائندے نے اپنی پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ جی میں اس کے خلاف ہوں۔ وہ تو سارے اپنی جگہ آرام سے مٹھائی کھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں بھی تم دھرنے لگانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر زیادتی نہ کی ہوتی، وقف کیا ہے؟ وقف کا مالک وقف بورڈ نہیں ہے، سرکار کو بھی کہنا چاہتا ہوں، وقف بورڈ مالک نہیں ہے، حکومت مالک نہیں ہے۔ ہم نے جو جائیدادیں وقف کی، جو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وقف تو اسلامی ملکوں میں نہیں آ رہے، مکے میں جاؤ، سب سے بڑی مسجد میں وہ جو آج سب سے بڑا ٹاور بنایا نا، جس پر گھڑی لگائی ہے، اس پہ دن میں 200 بار ڈسپلے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقف ہے اللہ کے نام کے اوپر کی مسجد۔ کون کہتا ہے کہ وقف نہیں ہے اسلامی ملکوں میں؟ دنیا کی بڑی دونوں مسجدیں، مسجد حرمین مکہ شریف اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ، وہ بھی مسلمانوں کے وقف ہیں، ان میں بھی لکھ کے لگایا گیا ہے کہ وقف اللہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو پتا ہو یہ کسی بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے۔ بادشاہ نے لکھا ہے جو ہمارے ایکٹ میں کہ بادشاہ، مکے کا بادشاہ کسٹوڈین ہے، کسٹوڈین مطلب رکھوالا ہے، وقف بورڈ مالک نہیں ہے۔ وقف بورڈ کو تو صرف ہم نے رکھوالا بنایا تھا، کس کام کے لیے؟ کہ اللہ کے نام پہ جو جائیدادیں دے دی ہیں، ان سے جو کرایہ آئے گا بھائی، ان سے مسجدوں میں اماموں کو تنخواہ دینا، اس سے غریب مسلمانوں کو، مسلمان بیواؤں کو پینشن دینا، اس سے کوئی دواخانے کھولنا جس سے مسلمان غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا لیں، اس سے کوئی اسکول اور کالج بنانا جس سے عام لوگوں کے بچے پڑھ لکھ جائیں، اس سے کوئی غریب لوگوں کو پیسے دے دینا جس سے وہ اپنے گھر کی چھت ڈال لیں۔ تو کسی وقف بورڈ نے کچھ ایسا تو کیا نہیں ہے۔
रंज तो उस पे होता है ना, कुछ सही काम कर रहा हो तो उसके साथ ज्यादती हो गई। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बाहर आए। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो। कहता है वो बागीचा होता है ना एक, वो उजड़ जाता है तो उसमें एक माली रहता है, मालिक अलग होता है, माली रहता है उस बागीचे में। अब क्योंकि वो उजड़ गया इसलिए ठेके पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं कि वो अच्छी तरह खाता पीता सारा साल। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बाहर आए। वो कब चाहते हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान नाम निहाद लीडर और मौलवी, ये कब चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की पसीर हो। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, बगैर किसी वसाइल वाले मुसलमान चाहिए, जिनको ये कहें धरना लगाओ तो धरना लगाने के लिए चल पड़े, जिनको ये कहें कि 50 गज प्लाट देंगे तो लेने के लिए आ जाए। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, इनको खुशहाल लोगों की तमन्ना नहीं है। इसी को कहा आमिर उस्मानी ने कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बाहर आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें हमें याद आती हैं, तो वो एक दिन हमने उनसे अर्ज की कि हजरत वो फलां फलां 2-3 मुसलमान जो हैं वो भाजपा में चले गए, उसमें औहदेदार बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहा अच्छा जी, तो क्या अच्छी बात है कि जब कभी ये हुकूमत में आएंगे तो ये मुसलमानों की बातें हुकूमत के सामने रखेंगे, ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। जब कभी इनको मौका मिलेगा तो ये मुसलमानों के, लेकिन यहां जो उसमें शामिल है वो भी मुसलमानों की तर्जुमानी ना कर सके, वो भी हुकूमत को ना बता सके भी हमारी जरूरतें क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हुकूमत तक तो अपनी बात पहुंचाने का मसला है ना भी, कौन लोग अच्छी तरह अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे। आपने अच्छे वकील ही नहीं बनाए। मिसाल के तौर पे जब चुनाव आया, आपने कहा कि हम तो अपनी बरादरी के नाम के ऊपर खड़े होंगे, हम तो सिर्फ अपने मसलक वालों को देखेंगे। तो फिर जब आप हैं ही अपनी बरादरी के ऊपर कारबंद, तो मैं ही नहीं समझता कि आप किसी और की बुराई करने लगे, जबकि आप अपनी खामियां खुद दूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मशवरा देता हूं मुसलमानों को कि किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाना। कानून बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये देखो कि आपको अच्छे नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। किसी के भड़काव में आके किसी के साथ लड़ने मत जाना, लेकिन ये देखो कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कैसे होगी आइंदा। आप अपने में अच्छे लोगों को कब आगे लेके आएंगे जो आपकी बात हुकूमत के सामने रख सके। मुस्बत लाए अमल की बात करें, वक्ती चीजों की बात नहीं करें। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।